صحابہ بھی آپ سے سنی ہے، اس کا دفاع بھی آپ سے سنا ہے، وہ کیا بک بک کریں گے، ان کے پاس ہے کیا؟ تو میرے پاس اگر یہ توفیق ہو، واللہ میں شاہ صاحب کو سونے میں تول کر رکھ دوں۔ سید ایک بیٹی ہے سیدہ کی نوکرانی، خدا وحدہ لا شریک کے سمیں یہ چیز میں صرف اس کی دعا کے لیے لگاتا ہوں۔ یہ نالین شریف تو آپ نے دیکھے ہے نا، یہ 4 تولہ سونا کا سود سونے کا، حضرت سونے سیدہ پاک کے قدموں کے جی محترم، آپ نے پوچھا ہے اگر کوئی پیر صاحب کپڑوں پر نالے پاک لگاتے ہوں اور وہ نالے پاک سونے کا ہو، تو 4 تولے سونے کا ہو یا 3 تولے سونے کا ہو یا 2 تولے یا 1 تولہ یا آدھا تولہ ہو، لیکن وہ نالے پاک کپڑوں پر لگانا جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس امت کے مردوں پر سونا اور ریشم کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب بات رہی کہ اگر کوئی اس پر یہ کہے کہ کپڑوں پر جو زری کا کام ہوتا ہے سونے کا، اس میں بھی فقہائے کرام نے رخصت دی ہے، جیسا کہ امام شامی علیہ رحمہ نے صراحت کی ہے، تو اس پر حکم یہ ہے کہ جو زری کا کام ہوتا ہے جو ریشم کے دھاگے یا سونے کے دھاگے سے، تو وہ بھی 4 انگل سے کم ہے تو معفوب ہے، اور اس سے زائد نہیں، 4 انگل کی مقدار اس کی حد ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ہم کپڑے کی زیب و زینت یا آرائش میں نہیں لے سکتے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح وہاں پر زری کا کام جائز تھا یہاں پر یہ بھی جائز ہے، کہ وہ کپڑے کے تابع ہے، کپڑے کی ماہیت کے اندر داخل ہے۔ یہاں پر جو نالے پاک پہنا گیا ہے وہ زیور کی طرح ہے، جس طرح آپ کپڑے کی ماہیت میں داخل نہیں ہیں، کپڑے کی اصل میں داخل نہیں ہیں، کپڑے کے تابع نہیں ہیں۔ فقہائے کرام نے اور بھی ایک بات ارشاد فرمائی، اسی طرح جو بٹن وغیرہ ہیں اگر یہ اس طرح کے ہوں تو وہ بھی کپڑے کے تابع ہو کر جائز ہوں گے، لیکن جو اس طرح الگ سے چیز لگانا ہے، اب کپڑے چینج کیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نالے پاک کو اتار دیں گے پھر دوبارہ لگا لیں گے، تو یہ چیز زیور کے معنی میں آتی ہے، جس طرح انگوٹھی ہے، جس طرح کڑا ہے، جس طرح دیگر چیزیں ہیں، لاکٹ ہے، ہار ہے، زنجیر ہے، بریسلٹ ہے، یہ چیزیں ساری آتی ہیں اس میں، چوڑیاں ہیں، اسی طرح یہ بھی زیور کی طرح ہے کہ وہ زیور کو آپ نے پہنا۔ اب دیکھیں نا، جو لاکٹ ہے، جو سیٹ ہے، وہ عورت اتار دیتی ہے، نئے کپڑے پہنے تو نئے کپڑوں کے ساتھ اس کو پہن لیا۔ اب یہ تو نہیں ہے، اگر زری کا کام ہو تو وہ صرف اسی سوٹ کے ساتھ ہوگا، کسی اور کی طرف نہیں جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا یہ چیزیں دونوں کے اندر فرق کرنا پڑے گا، یہ فرق ضروری ہے، تو لہٰذا ناجائز و حرام رہے گا۔ اور جو پیر صاحب ایسا کرتے ہیں ان کی عدالت اس بات سے زائل ہو گئی کہ وہ ناجائز و حرام کے مرتکب ہوئے، وہ پیر صاحب ہی نہیں رہے۔ اب ان کے جو مریدین ہیں، متوسلین ہیں، ان پر ان کی بیعت توڑنا لازم ہے اور پیر صاحب پر توبہ کرنا لازم ہے، کیونکہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ پھر پیر نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا بندہ طریقت میں واصل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان کو منع کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اگر علم کی کمی ہے ان کو سمجھائیں یا دیگر ذرائع اختیار کریں، اور اگر وہ اس بات پر اڑ جاتے ہیں تو پھر ان کی بیعت توڑنی پڑے گی کہ ان کا یہ عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ اعلم، وصلی اللہ علیہ وسلم۔